ہوتی ہے وہ ریکوپ کر دیتی ہے رات کو. اس کے لیے نیند اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان. کہا اس کے لیے ہم نے دن اور رات اس لیے مقدر کر دیے ہوئے ہیں. اور تمہارے ساتھ ایک جماعت تمہاری بھی ایسی ہے. والذین معہ، تو پھر پوچھو نہیں ان کے مقام کیا تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی معہ ما کا واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ. اب پوری جماعت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، جمع کے صیغہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر تم نبھا نہیں سکو گے اس کو، بیمار ہو جاؤ گے. فتاب علیکم، اس لیے خدا بھی تمہیں اس چیز کے لیے کچھ گنجائش دیتا ہے، رعایت برتتا ہے جیسے کہا جاتا ہے. یوں اس طرح سے مبالغے میں آ کے ایک ہی دم یہ کچھ نہ کرو گے تھک جاؤ گے. بڑی چیز ہے، آخر تک نہیں نبھا سکو گے. آہستہ آہستہ کرو. کیا کرو؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا. تھامائے رہ رہو کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا، پھر مشکل مقام آیا. ما تیسر من القرآن فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. قم اللیل کی تفسیر آ گئی کہ حضور نفل پڑھا کرتے تھے. اس کے متعلق ہوا قرآن پڑھا کرو، قرأت اس کے ساتھ بات آ گئی. قرآن کا مصرف قرآن کا پڑھنا رہ گیا. ایک چیز تو تلاوت ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم، وہ تو آج کل ویسے ہی عام ہو رہی ہے. جو جلسہ ہونا ہوتا ہے اور اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم. جیسے خط کے اوپر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، نیچے گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے. خود تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ تو اسی لیے ہے ضابطہ ہدایت. کتاب کہا ہی ضابطہ قوانین کو ہے، پڑھا جائے تاکہ سمجھا جائے. پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے، لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کسی کتاب کا سمجھ لینا. یورپ کے مستشرق ہم سے زیادہ بہتر طور پر اس عربی زبان کی کتاب کو سمجھتے ہیں. سمجھنا ہی چیز نہیں تھی، پھر اس کو فالو کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا. وہ تلاوت کے معنی یہ تھے. اب آیا یہ فقرؤ، قرات جو آ گئی ہمارے یہاں صاحب. خود قرآن کا لفظ آیا ہمارے یہاں. یہ خود لفظ غور طلب ہے جو قرآن خدا نے اس کے لیے تجویز کیا. یہ لفظ جو ہے قرا. بعض لغویین کا تو خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فلان کے وقت، اور اس کے معنی ہے پروکلیمیشن. وہ جو حکومت کی طرف سے اعلامیہ ایک چایا ہوتا ہے نا، منشور، پروکلیمیشن ہی اس کو کہتے ہیں. اعلان عام کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں. اگر یہ عبرانی سے ہے تو اس کے معنی ہے اعلان عام. اقرا بسم ربک، اٹھ اعلان کر کے ساری دنیا کے اندر کہ ربوبیت عظمیٰ جو ہے خدا کے ہاتھ میں. اقرا، بلند کر. یہ نہیں کہ لوگ پڑھ قرآن کو، اقرا بڑی چیز ہے. اگر عربی زبان کے اعتبار سے اس کو لیا جائے گا تو اس کا جو مادہ ہے قاف، رے اور حمزہ، کرا. کیا بات ہے جی، اس قوم کی کیا زبان انہوں نے بنا رکھی. اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس قوم کی ذہن کی باریکیوں کی طرف جائیے. جمع کرنا، محفوظ رکھنا، دونوں اس کے اندر آ جاتے تھے. لیکن ایک چیز جمع کر کے اکٹھی، کچھ روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ آپ نے جمع بھی کیا، اکٹھا بھی کیا، محفوظ رکھا آپ نے اپنی تجوری میں یا الماری کے اندر رکھ دیا. اب وہ رکھا ہوا ہے، مہینہ 2 مہینے نہیں، 7 سال نہیں، جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے، وہ 100 کا 100 ہی رہے گا. محفوظ تو رہے گا، اس میں نشو و نما نہیں ہوگی.
عرب اس کے لیے ایک بات انہوں نے کی تھی، یہ جو قرا کا لفظ تھا جمع کرنا محفوظ رکھنا کس انداز سے، جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے، وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشو و نما پا کے بچہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شے کی کہ وہ پہلے تو وہ جمع کی جائے۔ جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ پریگننسی میں حمل کے اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے جمع کا، پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے رحم مادر کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے تو آگے بچہ بنتا ہے، لیکن اس قسم کی حفاظت کے محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کی طرح، بلکہ وہ نشو و نما پاتا چلا جائے۔ ایک اس قسم کا ضابطہ قوانین کے جو جمع کیا ہے اس کو ضابطہ بنایا ہے، متفرق قوانین نہیں ہیں، ضابطہ حیات مرتب ہے، پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور کیفیت یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے۔ ایک لفظ قرآن کے اندر یہ سب باتیں آ گئی، جامد نہیں ہے، اس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا۔ جمع حفاظت اور اس میں ارتقاء اور نشو و نما کی صلاحیتیں موجود ہوں تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے اوپر۔ یہ تھا قرأت قرآن۔ قرآن کو اس طرح سے ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا، اس طرح سے سمجھنے کے بعد عمل میں لایا جائے تو اس سے زیادہ اور بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی، کر کے دکھا دیا جائے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جوں زمانے کے تقاضے بڑھتے ہوئے چلے جائیں یہ اس کا ساتھ دیتا ہوا چلا جائے، اس میں خود یہ نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو قرأت کہتے تھے۔ اب قم اللیل جو تھی وہ تو ہو گئے نفل، فتہجد بہی نافلۃ لک ہو گئی تہجد کی نماز، اور یہ جو فقرہ یہ ہو گئی قرأت۔ چل بھائی موج ہو گئی۔ اب وہ قرأت والی بات جو تھی پہلے تو وہ ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا لفظوں کے اعتبار سے، وہ بھی قاری نے کیا، ایک لفظ کے معنی بتائے بغیر۔ پھر آگے آئے ان کے بعد، یہ تو صرف پڑھانے والا تھا نا، اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ رزق بنتا ہے نا، پھر وہ حافظ آئے، انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دیا، سارا قرآن حفظ کرا دیا، ایک لفظ کے معنی نہیں، نہ وہ پڑھانے والا جانتا ہے نہ پڑھنے والا جانتا ہے۔ پھر اس کے شبینے ہونے شروع ہو گئے، اب حفظ بھی کرا دیا، پڑھا بھی دیا، اب اور لوگ آ گئے، ان کے لیے گنجائش کہاں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ قرأت ایک الگ فن ہے، علم ہے قرآن کا، تجوید کا ایک ہے، اس طرح سے یہ حرف یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ الگ اب قاریوں کا ایک الگ طائفہ ہوا، وہ یہ کچھ بتاتے ہیں سارا، اس میں بھی کوئی معنی کی بات نہیں ہے، الفاظ ہی ہیں قرآن کے ویسے کہ ویسے ہی، اس میں کوئی نشو و نما ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ فالو کرنا کا ہوتا ہے، نہ اتباع کا صرف ہوتا ہے، الفاظ ہیں۔ قاری صاحب قرأت کے ساتھ پھر بڑے بڑے قاری آتے ہیں صاحب، یہاں کے قاری مقامی نہیں، باہر کے قاری جو آپ کے یہاں طائفے آتے ہیں، گروہ آتے ہیں، مصر کے، حجاز کے۔ قرأت ایک فن بن گئی، قاری ایک الگ اس فن کا جاننے والا ماہر بن گیا، قاری قرآن کا۔ اور پھر وہ جس لے سے پڑھتے ہیں، یہ جو قرأت کی لے سے پڑھنے ہیں، پھر میں عرض کروں آؤں پنجابی کی طرف، اور رہا نال قرآن پڑھتا ہے، کبھی سنیا جائے لفظ؟ تم نے یہ لفظ ہی نہیں سنے، ڈاڈا چنگے رہا نال پڑھتا ہے قرآن، خوبی ہو گئی۔ اب جو قاری آتے ہیں ان کی